تغلق بادشاہ ہندوستان میں گزرا تھا، اس کا ایک بہروپیہ تھا۔ بہروپیہ آپ جانتے ہو، وہ بہروپ شکلیں چینج کر کے آتا تھا، اور تغلق بادشاہ بڑا ذہین تھا، وہ پہچان جاتا تھا، طرح طرح کی شکلیں اور بہروپ بنا کے آتا، وہ پہچان جاتا تھا۔ اور وہ بہروپیہ نے سوچا کہ یار کوئی ایسی شکل بناؤ کہ تغلق بادشاہ مجھے پہچان نہ سکے۔ چنانچہ وہ دلی شہر کے قریب جو ایک گاؤں میں چلا گیا، وہاں جھونپڑا کھڑا کر لیا، اور اس نے نقلی داڑھی لگا لی، پگڑ باندھ لی، اللہ والوں والی شکل بنا کر بیٹھ گئی، لمبی تسبیح بیٹھا ہے۔ اب لوگوں میں شہرت ہوگی کہ کوئی اللہ والے یہاں پر ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ سے اللہ والے کو وہاں سے دوسرے صحرا کے اندر منتقل کر دیا، وہاں فیضان علم پھیل رہا ہے، وہاں فیضان ایمان پھیل رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ آ گیا، تو لوگوں نے سوچا کوئی اللہ والا آ گیا، تو لوگوں نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ کچھ دن گزرے تو تغلق بادشاہ کو کوئی جنگی مہم پیش آئی، اور تغلق بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب اس کو جنگی مہم کوئی پیش آتی تھی تو کسی اللہ والے سے دعا ضرور کرواتا تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ یار یہاں کوئی قریب کوئی اللہ والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، ایک اللہ والے یہاں آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، بڑے نورانی ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے، بات نہیں کرتے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو یار دعا کرواتے ہیں ان سے۔ اب وہ تغلق بادشاہ جو ہے وہاں پہنچا ہے، اب یہ مراقبے میں بیٹھا تھا۔ اب وہ جب نقارے بجے بادشاہوں کے اور شہنائیاں بجی تو سمجھ گیا کہ تغلق بادشاہ کا لشکر آ رہا تھا تو گھر کا بھیدی۔ اب جیسے بادشاہ اترا جھونپڑے کے پاس ہے تو یہ مراقبے میں تھا۔ اب بادشاہ السلام علیکم کیا۔ اب یہ مراقبے میں رہے کچھ دیر تاکہ ذرا استغنا، جو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اس شان میں بیٹھے ہیں۔ تو تغلق نے کہا لگتا ہے بھائی پہنچا ہوا ہے، بھائی واقعی کوئی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے بعد سر نیچے تھا تو بولا تغلق بادشاہ ہم جانتے ہیں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ اب بتائیے، بغیر بتائے جس کو پتہ چل جائے تو بادشاہ نے کہا لو بھی اس سے بڑا اللہ والا پہلے دیکھا ہی کبھی نہیں۔ اس کو تو کشف ہو گیا کہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ تغلق ہم جانتے ہیں جو کس مقصد کے لیے آئے ہو، جنگی مہم کی دعا کرانے آؤ، جاؤ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب تغلق تو پیروں میں پڑ گیا کہ حضرت جزاک اللہ، آپ نے دعا کر دی اور حضرت آپ کو علم ہو گیا، سوال نہیں، سوال اللہ والوں سے سوال نہیں۔ اچھا بھائی، بادشاہ اور گھبرا گیا کہ بھائی واقعی پہنچے۔ اب بادشاہ نے جناب اشارہ کیا خدام کو، اور اشرفیوں کی تھیلیاں وہ اٹھا ان کے قدموں میں رکھی۔ جیسے قدموں میں رکھی تو زور کے ٹھوکر ماری اور پھینکی دور۔ کہا کہ اللہ والوں کے سامنے گندی دنیا پیش کرتے ہو، بادشاہی ہوگی تمہارے گھر تک، اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ یہاں سے، ہمارا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے۔ تو بادشاہ نے سوچا یہ واقعی اللہ والا بھائی، کیونکہ بھائی جو اس نے ٹھوکر مار دی شرفیاں بھی۔ اب وہ بادشاہ ڈرتا ہوا سمیٹ کے جب چلا، تھوڑی دور چلا تو یہ پیچھے سے بھاگا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ بڑے حیران، دیکھا بھی یہ وہی اللہ والا بھاگا آ رہا۔ قریب آ کے اسے اپنی داڑھی اتاری، کہا کہ بادشاہ پہچانا میں کون ہوں؟ بادشاہ نے اوہو تو وہی بہروپیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا آپ کو میں دھوکہ دوں گا، آج دیکھیے میں نے دے دیا نا دھوکہ، آج میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ یہ بات کہی۔ اللہ اکبر، تغلق بادشاہ کی بات سننے والی ہے۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے دھوکہ کھایا بھی تو اللہ والوں کے روپ سے دھوکہ کھایا، میں نے اپنے اللہ کے نام سے دھوکہ کھایا کہ تو اللہ والا بن کے بیٹھا تھا۔ اب تغلق نے زندگی میں اگر دھوکہ کھایا تو اللہ کے نام پہ تو کھایا، دنیا کا دھوکہ تو نہیں کھایا۔ کوئی بات نہیں، یہ دھوکہ مجھے قبول۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے روپ سے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ دھوکہ ایک نہیں 10 دفعہ کھانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے محبوب کے نام پہ دھوکہ کھا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان والے، یہ جو دھوکہ کھا رہے ہیں ظالم و منافقوں تم سے، یہ میرے نام پہ کھا رہے ہیں۔ اسے تم کہہ دیتے ہو آمنا باللہ، جب کہہ دیتے ہو بس دل کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ تمہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن تم کتنے ظالم، تم کتنے مکروہ ہو کہ تم اللہ کا نام، میرا نام لے کر ان کو دھوکے میں ڈالتے ہو، اور پھر انہی کی خبریں لے کر اپنے شیاطین و ظالموں کو پہنچاتے ہو۔ تو یہ دھوکہ حقیقت میں مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کی طرف اس کو منسوب کیا، یخادعون اللہ، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو،
وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دھوکہ جو دینے والا ہے اس کو دھوکہ دینے دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ جب دینے دیتے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ دھوکہ دے والا دھوکہ دے رہا ہے، وہ سمجھا میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ اللہ نے تھوڑی سی مہلت دے کر اس کو دھوکے میں ڈال دی، کیونکہ اللہ اب اچانک جب اس کو پکڑیں گے اب اس کو پتہ چلے گا اوہو اللہ میاں کو تو سب خبر تھی، میں تو سمجھتا تھا اللہ کو میں نے دھوکہ دے دیا، اللہ کے ان بندوں کو میں نے دھوکہ دے دیا، لیکن اوہو یہ اللہ نے جو اچانک پکڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں ایسے نہیں تھے، اللہ کو دھوکہ آسان نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے دھوکہ اصل میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ ہماری تھوڑی سی جو مہلت ہے، یہ مہلت یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دھوکے کی جو تدبیر ہے کہ جس میں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ اور آگے کا وما یشعرون، ان ظالموں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جس اللہ نے تمہارے اندر دھوکہ دینے کی صلاحیتیں، خوبیاں یا خامیاں پیدا کی ہیں، کیا وہ اللہ تمہاری خوبی خامی سے واقف نہیں ہوگا؟ جس نے تمہیں عقل دی ہے، کیا وہ عقل پیدا کرنے والا تمہاری عقل سے غافل ہے؟ جس نے تمہیں دیکھنے والی نگاہیں دی ہیں، کیا وہ تمہاری دیکھنے والی نگاہوں سے غافل ہے؟ اس کی نگاہ تمہاری نگاہوں کو دیکھ رہی ہے، اس کی سماعت تمہارے کانوں کو سن رہی ہے، اس کی گویا کہ وہ تمہاری زبانوں پر اس کے پیرے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر اس کے پیرے ہیں۔ وما یشعرون، تمہیں اتنا شعور اور سمجھ نہیں ہے۔ اور شعور کی نفی کی ہے، اور شعور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو حسی چیزوں سے انسان کو ملتا ہے، یعنی معقولی چیزیں نہیں، حسی ظاہری نظر آنے والی چیزوں کے ذریعے سے انسان شعور پاتا ہے، حواس کے ذریعے سے کس چیز کو حاصل کرتا ہے اس کو شعور کہتے ہیں۔ اور شعور اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کو بھی دیا۔ اب یہ حیوانات جو سدھا لیے جاتے ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں اور جانور، مچھلیاں تک سدھا لی جاتی ہیں، گھوڑے سدھا لیے جاتے ہیں، یہ کیا؟ یہ ظاہری حسی انسان کی حسی حرکات و سکنات کا اتنا ان کو عادی بنا دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مالک اگر یہ آواز نکالے گا اس کا یہ مطلب ہے، مالک یوں ہاتھ کا اشارے گا اس کا یہ مطلب ہے۔ گویا کہ وہ جانور ایک ایک چیز اس کی پہچانتے ہیں۔ کتا اس کی مالک کی ایک آواز کی جو ہے کہ نشیب و فراز کو پہچانتا ہے کہ مالک نے یہ آواز لگی، اس کا مطلب مالک یہ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں، آج کی قوموں میں تو دریاؤں کی مچھلیاں سدھا لی ہیں۔ تو گویا کہ ظاہری حسی حرکات و سکنات اور اقوال و افعال کے ذریعے سے یہ شعور حیوانات بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ظالم ایسے ہیں ان کو وہ شعور بھی حاصل نہیں، یہ ان حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ فی قلوب مرض، یہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور مرض میں نے بتایا تھا نفاق کا مرض، ان کے دل مریض ہیں۔ میں نے بتایا دل مریض ہے تو پھر سارا بدن مریض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔